الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ اصل نام ان کا سعد ابن مالک ابن سنان تھا۔ سعد ان کا اصل نام تھا، ان کے والد کا نام مالک ابن سنان۔ یہ کم عمر تھے جب ان کے والد مشرف باسلام ہو چکے تھے، مالک ابن سنان۔ یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر جو سن 3 ہجری میں ہوئی، غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر محض 13 برس کی تھی۔ ان کے والد مالک ابن سنان نے غزوہ احد میں انہیں شرکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چھوٹا قرار دے کر واپس بھیج دیا۔ تو ان کے والد ان کے ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے حضور کے پاس اور ہاتھ دکھلائے کہ دیکھیں ان کے ہاتھ بالکل مردوں کی طرح بڑے ہو چکے، قد کاٹ والے تھے کہ ان کے ہاتھ مردوں کی طرح بڑے ہو چکے ہیں، یہ آرام سے لڑ سکتے ہیں، آپ انہیں شرکت کی اجازت دیجیے۔ لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمری کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ اتنا شوق جذبہ ان حضرات کی اندر تھا کہ خود بھی پیش ہوتے غزوات کے اندر اور اپنی اولاد کو بھی پیش کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے جو بڑے صاحب علم کہلاتے تھے، بڑے علم والے کہلاتے تھے، علم والے فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھار اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ ان سے علم سیکھ کر آؤ۔ اتنے صاحب علم شخصیت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت کے ساتھ روایات ان کی سے منقول ہیں۔ بعض روایات کے اندر ایک واقعہ بھی ان کا آتا ہے کہ کسی جگہ سے ان حضرات کا گزر ہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ حضرات تھے۔ بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا کہ ہم مہمان ہیں، کھانے کو ہمیں کچھ دیں۔ اس زمانے میں یہ ہوٹلوں کا دستور تو ہوا نہیں کرتا تھا، تو علاقوں والے، بستیوں والے ہی مہمانوں کا اکرام کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ان بستی والوں نے اکرام کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ چلے تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ بستی کا جو سردار تھا اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ اب وہ تکلیف اور درد سے جو ہے اچھل رہا ہے، کوئی علاج ان کے پاس تھا نہیں، تو بستی والے ان کے پاس آئے کہ اگر تم میں کوئی دم کرنے والا، جاڑ پھونک کرنے والا ہے تو بھیج دو۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے کہ میں دم تو کر دوں گا لیکن بدلے میں 300 بکریاں دینی پڑیں گی تمہیں۔ تو اب وہ مرتے کیا نہ کرتے، بستی کے سردار کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لہٰذا وہ 300 بکریاں دینے پر راضی ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ہاتھ میں تھوڑی سی تھوک لے کر اس جگہ پر لگا دیا جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا، تو وہ بالکل شفا یاب ہو گئی، اللہ نے اسے شفا دی۔ تو بہرحال یہ بکریاں لے کر تو آ گئے، لیکن اب اشکال ہوا کہ یہ بکریاں حلال بھی ہے یا نہیں، یہ تو دم کر کے لی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے گیا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ بھی علاج کی ایک شکل ہے، تعویذ کرنا یا دم کرنا اگر شرعی حدود میں ہو، یہ بھی علاج کی ایک شکل ہے۔ جس طرح علاج معالجے پر اجرت لینے کی گنجائش ہوتی ہے، اسی طرح اس میں بھی اجرت لینے کی گنجائش ہوتی ہے۔
پھر حضور نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے شفا مل جائے گی؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی اس کو سورہ شفا کہا گیا ہے، تو اس سے میں یہی سمجھا کہ اس میں یقیناً شفا ہوگی، لہٰذا میں نے پڑھ کر دم کر دیا تو اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ تو یقین ہو، آدمی کا اعتقاد ہو، تو قرآنی آیات یہ صورتیں ایسی ہیں جو آدمی کو شفا دیتی ہیں۔ جب ہمارا اعتقاد اور یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کے پھر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دیگر ذکر و اذکار تلاوت کا اہتمام ہے، لیکن ان میں ہمارا وہ اعتقاد و یقین اتنا کامل اور مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اثرات جو اس کلام پاک کے ہونے چاہیے تھے وہ مرتب نہیں ہو پاتے۔ وہ حضرات تھے جو یقین کامل کے ساتھ، مکمل اعتقاد کے ساتھ ان کو پڑھا بھی کرتے تھے، تو اللہ ان کے اثرات ان کی زندگیوں میں نمایاں کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا اصل نام سعد ابن مالک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نقل کرتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جب انسان صبح کرتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو انسان کے سارے اعضاء یہ زبان کے سامنے آ کر معافی طلب کرتے ہیں، زبان کے سامنے آ کر یہ درخواست کرتے ہیں، یعنی انسان کے سارے بدن مل کر یہ زبان سے درخواست کرتا ہے۔ اب یہ درخواست کرنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ فتقول، اور دیگر اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا فإنا نحن بک، تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہمارا تعلق تم سے ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، یعنی تو نے غلط بیانی کی، کوئی غلط زبانی کی، تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی ہماری بھی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس سے ایک تو زبان کی اہمیت کا بتلانا ہے کہ سارے اعضاء کے اندر اصل کردار انسان کی زبان کا ہوتا ہے۔ اگرچہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اصل انسان کا قلب یعنی دل ہوتا ہے، جو انسان کو طرح طرح کی باتیں سجاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سکھلاتا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا، لیکن دل جو سوچتا ہے اور زبان کو جس چیز کا حکم کرتا ہے وہی زبان منہ سے وہ الفاظ نکالتی ہیں جو دل کی طرف سے اس کو کہے جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں ہی بنیادی طور پر انسان کے اندر، انسان کے اعضاء میں اہمیت کے حامل ہیں۔ دل تو اس بنیاد پر اہمیت کا حامل ہے کہ اصل سوچنے کا اور سارے جو ہے توجہات کا مرکز انسان کا قلب ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ زبان کو اللہ نے دی ہے، لہذا دل زبان کو یہ حکم کرتا ہے، جو کہتا ہے تو وہ زبان وہ لفظ اپنے منہ سے نکالتی۔ اس لیے دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن چونکہ الفاظ انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پر زبان کو اہم اعضاء میں شمار کیا گیا کہ تمام اعضاء اس کے سامنے ایک طرح سے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ دنیا کے اندر بھی انسان سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ کسی طاقتور شخص کو برا بلا کہہ دیا تو وہ کوٹنا اور پیٹنا شروع ہو جائے گا۔ زبان تو محفوظ رہے گی لیکن دیگر اعضاء جو ہے نا ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور زبان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ منہ کے اندر دبی ہوئی، جو ہر زمانے میں فتنہ ور شخصوں کا یہی حال ہوتا ہے، فتنہ پھیلاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو چھپا کر محفوظ رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو سامنے کر دیتے ہیں۔ یہی حال زبان کا ہے، یہ سب سے زیادہ مفتن، فتنے میں ڈالنے والی چیز، اور فتنے میں ڈال کر خود تو جبڑوں کے درمیان دبک کر محفوظ ہو جائے لیکن انسان کے دیگر اعضاء محفوظ نہیں رہتے۔ اور پھر آخرت کا حال بھی یہی ہے کہ اسی زبان کی لغزشوں کی وجہ سے پورے بدن انسانی کو جو عذاب سہنا پڑتا ہے وہ ہم پچھلے احادیث کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ سب سے زیادہ جس عضو کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا وہ انسان کی زبان ہوگی، اور انسان کے پوشیدہ اعضاء ہوں گے، شرمگاہ ہوگی۔
تو کثرت کے ساتھ جہنم میں جانے کا سبب بھی یہ زبان ہے. دنیا کے اندر بھی بلاؤں کا سبب بننے والی یہ زبان، اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے عذاب کا ذریعہ بننے والی یہ زبان. اس لیے اعضاء زبان سے یہ درخواست کرتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، کہ اگر تو صحیح رہی، ٹھیک رہی، تو نے اپنے آپ کو قابو کیا، کنٹرول کیا، تو ہم بھی بچے رہیں گے، دنیا میں بھی محفوظ رہیں گے. لہذا جو خاموش رہتا ہے تو بچ جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا بھی جنا کام خراب ہو جائے گا اور ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. نہیں، دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت میں بھی سزا ہوگی. بہرحال انسان کے اچھے اور برے کے اندر انسان کی زبان کا بڑا کردار ہے. جتنا اس کو ہم قابو میں کریں گے دنیا میں بھی نجات پائیں گے، آخرت میں بھی نجات ہوگی. اور جتنا اس کے اندر کجی آئے گی اور جتنا اس کے اندر بگاڑ اور خرابی آئے گی، جتنا یہ قابو سے باہر ہوگی، جتنا یہ کنٹرول سے باہر ہوگی، اتنا ہی دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی. گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں، گھروں کو بگاڑنے والی چیز بھی آدمی کی زبان ہے. گھروں کو بگاڑنے والی چیز بھی آدمی کی زبان ہے. رشتوں کو ختم کرنے والی، نکاح کو ختم کرنے والی، میاں بیوی میں تفریق ڈالنے والی چیز بھی آدمی کی زبان ہے. گھروں کے اندر بگاڑ کا سبب یہی چیز بنتی ہے کہ کبھی بیوی کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، کبھی شوہر کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، جس سے آپس میں افتراق اور انتشار پیدا ہوتا. تو گھروں کے اندر بھی سکون اور باہر کے اندر بھی سکون پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی نسخہ ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں کرنا ہے. اگر گھر میں کوئی تیز زبان والا ہے میاں بیوی میں سے، تو دوسرا اپنے اوپر خاموشی کو لازم کرے. وہ بولتے 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 کچھ دیر میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں تھک جائے گا دوسرا فرد، اور بالآخر اس کو بھی خاموش ہونا پڑے گا. لیکن جب بدلے میں دوسرا بھی بولنے لگے تو پھر فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور شیطان مزید چونا لگا کر دونوں کو بھڑکاتا ہے. اور شیطان کے نزدیک اس سے بڑھ کر محبوب عمل کوئی نہیں ہے کہ میاں بیوی میں، محبت کرنے والوں میں تفریق ڈال دے. اتنا محبوب عمل نماز چھڑوانا نہیں، جتنا محبوب عمل یہ ہے، کیونکہ اس سے پورا گھر اجڑ جاتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر بس اوقات بہرا روی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھنا سکھائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.